اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کفاءت کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق آج کی عبارت کا مجھے درس دینا ہے۔ پہلے بغور آپ وہ عبارت سماعت کر لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں، ثم الکفاءۃ تعتبر فی النسب لأنہ یقع بہ التفاخر فقریش بعضهم اکفاء لبعض والعرب بعضهم اکفاء لبعض والاصل فیہ قولہ علیہ السلام قریش بعضهم اکفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم لبعض قبیلۃ بقبیلۃ والموالی بعضهم اکفاء لبعض رجل برجل ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش لما روینا۔ وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ کذالک الا ان یکون نسبا مشہورا کاہل بیت الخلافہ کانہ قال تعظیما للخلافہ وتسکینا للفتنہ وبنو باہلہ لیسوا باکفاء لعامۃ العرب لانہم معروفون بالخصاصۃ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اختصار کے ساتھ عبارت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا بیان آپ سماعت کر لیں۔ یہاں سے صاحب کتاب ان امور کی نشاندہی فرما رہے ہیں جن میں احناف کے یہاں کفاءت معتبر ہے۔ چنانچہ مبسوط کی صراحت کے مطابق احناف کے نزدیک کل 5 امور ایسے ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حسب، نمبر 2 نسب، نمبر 3 حریت، نمبر 4 مالداری اور نمبر 5 پیشہ۔ صاحب کتاب سب سے پہلے نسب میں کفاءت کے اعتبار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر نسب ہی کے ذریعے باہمی بڑائی اور برتری ثابت کی جاتی ہے، اس لیے نسب میں کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور 2 ہم نسب لوگوں کے مابین کفاءت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً عرب کا جو مشہور قبیلہ ہے قبیلہ قریش، جس سے ہمارے سرکار کا تعلق ہے، وہ قبیلہ قریش ہر کوئی ایک دوسرے کا کفو ہوگا۔ اہل عرب میں سے بعض کے کفو ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی مؤید ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آپس میں ایک دوسرے کا کفو بتلایا ہے۔ اسی طرح دیگر عرب بھی آپس میں ایک دوسرے کا کفو
ہیں، اس کی بھی بات حدیث پاک میں کی گئی ہے۔ اور موالی یعنی عرب کے علاوہ عجمی لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، اس لیے احناف کے مسلک اور ان کے مذہب کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، لہذا نسب کو کفاءت میں معتبر مانا جائے گا اور دو ہم نسب کے درمیان کفاءت ثابت ہوگی اور فقدان نسب کی صورت میں کفاءت بھی معدوم ہو جائے گی۔ ولا یعتبر، اس عبارت سے جو بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب ہدایہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ تمام کے تمام قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں اور ان میں کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں۔ بھئی قبیلہ قریش ہے لیکن اس میں بہت سارے خانوادے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے نبی کا جو خانوادہ ہے بنو ہاشم، وہ باقی قریش پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن کفاءت کے سلسلے میں سارے قریش ان کے کفو بن سکیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کر فرمائی ہے اس سلسلے میں کہ قریش بعضهم اکفاء لبعض، اس میں آپس میں کسی قریشی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی ہے اور ایک دوسرے کا کفو قرار دیا ہے، لہذا حدیث پاک کے اطلاق کی روح سے جو باہمی برتری ہے ان کے بیچ، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بعینہ یہی قول منقول ہے کہ قریش میں جو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری ہے، اس فضیلت و برتری کا اعتبار نہیں ہے، البتہ انہوں نے خانوادہ خلافت کے اعزاز و احترام اور فتنہ و فساد کے ختم کرنے کی غرض سے قریش کے خاندان خلافت کو دیگر قریش سے افضل اور برتر قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اگر خانوادہ خلافت کی کسی عورت نے ایسے قریشی شادی کی جو خاندان خلافت سے نہیں ہے تو اس کے اولیاء کو فسخ نکاح کا حق ہوگا، یہ سیدنا امام محمد کا قول ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کہ بعض عرب قریش کو چھوڑ کر جو دیگر عرب ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، کہتے بنو باہلہ یعنی قیس ابن غیلان کا قبیلہ عربی ہونے کے باوجود دیگر عام عرب کا کفو نہیں ہے، اس لیے کہ قبیلہ بنو باہلہ کی ضلالت اور رذالت مشہور ہے اور وہ خباثت نفس اور خساست نفس میں وہ باقی عربوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہ کرتے کیا تھے، جو گوشت لوگ کھا کر پھینک دیتے تھے اس گوشت کو اٹھا کے یہ لوگ کھا لیتے تھے، مردہ جانوروں کی ہڈیاں پکاتے تھے اور مردہ جانوروں کی چربی حاصل کرتے تھے اور ان کی اسی خباثت نفسی کی بنیاد پر اور نجاست کا خوگر ہونے کی بنیاد پر انہیں عام عرب کا کفو قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس قبیلے کو چھوڑ کر باقی جو دیگر قبائل عرب ہیں یہ باہم ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔